یا علی یا علی یا علی 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 حیدر علی حیدر 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 علی حیدر 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 علی حیدر 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 بندہ تو شم و سحر بندہ تو شم و سحر علی علی کا ورد کر علی حیدر 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 علی حیدر 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 علی حیدر 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 ناصر ہے نبیوں کا علی علی ہی مظہر جلی علی کا نعرہ گونجتا ہے جا بجا گلی گلی جا بجا گلی گلی جھکاتے ہیں فرشتے بھی جھکاتے ہیں فرشتے بھی علی کے آگے اپنا سر علی حیدر 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 علی حیدر 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 علی حیدر 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 تخت دار پہ کھڑا علی علی تھا کہہ رہا علی میرا امام ہے سم نے بارہا کہا سم نے بارہا کہا چاہے زبان کاٹ لو چاہے زبان کاٹ لو کہے گا میرے ہونٹوں پر علی حیدر 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 علی حیدر 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 علی حیدر 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 سب کھنگال لیتا ہے علی کا نام باخدا خدائی میں نہیں کوئی جسے شرف ہو یہ ملا جسے شرف ہو یہ ملا کل ایمان بالیقین کل ایمان بالیقین حسن حسین کا پیدر علی حیدر 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 علی حیدر 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 علی حیدر 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 نبی کے دوش پہ کبھی کبھی تھا عرش پہ علی بابا بھی قبلہ بن گیا مولا علی کے آتے ہی مولا علی کے آتے ہی میدان ہو یا ہو منبر میدان ہو یا ہو منبر جا پہ بس آئے نظر علی حیدر 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 علی حیدر 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 علی حیدر 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 علی کی شہنشاہی ہے علی کی بادشاہی ہے علی ہے باہ بسم اللہ صورت الہی ہے صورت الہی ہے علی صراط مستقیم علی صراط مستقیم علی امام بحر و بر علی حیدر 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 علی حیدر 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 علی حیدر 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 وار سے دو کر دیے ٹکڑے بت راب نے یہ بدر بہت خیبر فتح اس جناب نے فتح اس جناب نے عرش پہ یہ کل کفا عرش پہ یہ کل کفا لا فتح زمین پر علی حیدر 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 علی حیدر 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 علی حیدر 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 ستم ظریفی بڑھ گئی مدینے میں بعد از نبی علی کو نہ دیا گیا سلام کا جواب بھی سلام کا جواب بھی امت نے قید کر دیا امت نے قید کر دیا حسن گلے میں ڈال کر علی حیدر 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 علی حیدر 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 علی حیدر 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 ہے جانشین علی میرا کہہ گئے خیر الورا علی کا تھا قصور کیا کلمہ گو سوچو ذرا کلمہ گو سوچو ذرا علی سے کیوں تھی دشمنی علی سے کیوں تھی دشمنی مجاہدی پہ ان کا گھر علی حیدر 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 علی حیدر 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 علی حیدر 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 عاشق حیدر یہ بول دو راز سارے کھول دو ہر ایک کو میزان میں بار بار تول دو بار بار تول دو
ایک زبان بولے گی، ہر ایک زبان بولے گی، یہ نام ہوگا ہونٹوں پر، علی حیدر، علی حیدر، 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 علی حیدر، علی حیدر، 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 علی حیدر، علی حیدر، حیدر، بندہ تو شم و سحر، بندہ تو شم و سحر، علی علی کا ورد کر، علی حیدر، علی حیدر، 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 علی حیدر، علی حیدر، 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 علی حیدر، علی حیدر، حیدر، علی 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 شاہ علی 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 زندہ جہاں میں تابہ قیامت ہے کربلا، سادات کربلا کی امانت ہے کربلا، دنیا کے ہر غریب کی عزت ہے کربلا۔ جنت ماں کربلا، روح عزا کربلا، نور خدا کربلا، باب دعا کربلا، خاک شفا کربلا، غم کی دوا کربلا، جنت ماں کربلا، کربلا کربلا ماشاءاللہ، کربلا کربلا ماشاءاللہ، تو رہے گی صدا انشاءاللہ، کربلا بن کے سفیر عزا، سر پہ ہو پرچم کھلا، عشق عزا ساتھ رہے، اشکوں کی برسات رہے، ہاتھوں میں بس ہاتھ رہے، تیری زمین مولا، تیری زمین مولا، نینوا نینوا ماشاءاللہ، رہے گی صدا انشاءاللہ، کربلا خاک تھی، خاک کو عزت ملی، خاک شفا بن گئی، آئے حسین ابن علی، صورت گلزار سجی، غازی کی جاگیر بنی، تیری زمین مولا، تیری زمین مولا، مرحبا مرحبا ماشاءاللہ، تو رہے گی صدا انشاءاللہ،
زوار ہیں تیرے عزادار ہیں خادم دربار ہیں نعرہ لبیک میرا ماتم شاہ شہداء لو میں چلا کر وہ بلا تیری زمین مولا شکریہ شکریہ ماشاءاللہ تو رہے گی صدا انشاءاللہ میری دوا کربلا میری شفا کربلا میری بقا کربلا دولت ماں کرب و بلا قوت ماں کرب و بلا عزت ماں کرب و بلا تیری زمین مولا رہنما رہنما ماشاءاللہ تو رہے گی صدا انشاءاللہ اے شہ کرب و بلا کوئی نہیں آپ سا ایک ہے بس کربلا سرور و ریحان چلو لے کے یہ ارمان چلو نظر کرے جان چلو تیری زمین مولا جان ماں ماشاءاللہ تو رہے گی صدا انشاءاللہ بے شک علی کے لال کی محنت ہے کربلا زہرا کے خاندان کی دولت ہے کربلا جو بھی یہاں حسین کا زوار بن گیا حر بن گیا کوئی مختار بن گیا کرب و بلا صاحباں کرب و بلا پاسباں کرب و بلا نور جاں ساری زمینوں کی ماں عشق و محبت کا نشان فرش پہ ہے عرش جہاں جنت ارضی کا سمادی پناہ سجدگاہ مدرسہ درسگاہ حل جزا حل عطا تو ہے دیار حسین تو دل زہرا کا چین روح دل مشرق تیرے لیے ہر دعا تیرے لیے ہر صدا جاری رہے گی صدا کربلا کربلا ہے ہماری دستگاہ حق کا سیدھا راستہ عبادتوں کا رابطہ ہر ایک خر کی راہ
انصاف بقائے حرف لا الہ حسین جس کا بادشاہ حسین جس کا بادشاہ حسین جس کا بادشاہ زندہ رہے زندہ رہے زندہ رہے اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے زندہ رہے زندہ رہے زندہ رہے اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے حسینی یہ چلن زندہ رہے ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے جب عزا خانہ سجے تو دل بنے فرش عزا جب عزا خانہ سجے تو دل بنے فرش عزا جب عزا خانہ سجے تو دل بنے فرش عذاب دھڑکنوں میں ماتم شاہ ہے زمن زندہ رہے حسینی یہ چلن زندہ رہے ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے نوحہ ماتم کے سائے میں سفر کرتے رہے ماتم کے سائے میں سفر کرتے رہے نوحہ ماتم کے سائے میں سفر کرتے رہے ہر بیاض غم کھلے ہر انجمن زندہ رہے حسینی یہ چلن زندہ رہے ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے روز عاشورا جل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته
الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلوات. سورہ فاتحہ مرحوم مغفور کے سالے ثواب کے تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ اسراء کی مسلسل 2 آیتیں. اللہ اپنے اس کلام میں 2 حتمی فیصلوں کا اعلان کر رہا ہے. یوں تو اللہ کے سارے فیصلے حتمی اور اٹل ہیں. یہ ہمارے فیصلے ہوتے ہیں جو صبح بنتے ہیں اور شام کو بگڑتے ہیں. فیصلوں کی تبدیلی کے پیچھے ایک سبب ہے، وہ ہے جہالت سے علم کا سفر. جب انسان کی جہالت برطرف ہو جائے اور علم آ جائے تو فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، راستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا. میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. سوچنے لگا موذی ہے، حملہ کرے گا. لوگ دیکھ کر کہنے لگے دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں. میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں. بہت سارے لوگ چڑھا کر غائب بھی ہو جاتے ہیں نا. تو یہ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ یہ بچہ برابر میں آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے. تو جیسے ہی مجھے معلوم ہوا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے، میں نے اسی پر پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا آگے چلا گیا. معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ساری دنیا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے. اس قابل ہی نہیں ہے کہ حسین جیسا اس کی کوئی پرواہ کرے. آج جب یزیدیت کی پرواہ حسینیت نہیں کرتی، یزید کی کیا مجال ہے کہ حسین اس کی پرواہ کرے. اور یہ سنی شیعہ مجمع جو اس مجلس ترحیم میں تشریف فرما ہے، الحمدللہ تاریخ بشریت کے اندر اللہ نے فرقے نہیں بنائے. خفا تو نہیں ہے آپ سے؟ اللہ نے فرقے نہیں بنائے. یہ جتنے بھی فرقے مسلمانوں میں ہیں یہ مسلمان کی ضرورت کے مطابق بنے ہیں. جیسے جیسے ضرورت بنتی چلی گئی فرقے بنتے چلے گئے. اللہ نے کوئی فرقہ نہیں بنایا. اللہ نے صرف 2 ہی فرقے بنائے ہیں، ایک حسینیت، ایک یزیدیت. اور یہ
تاریخ بشریت میں حسینیت اور یزیدیت کا سفر حضرت آدم کے زمانے سے ہے. اچھا میں کہہ دوں گا تو شاید تشیع کا الزام آ جائے جی، لیکن علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. کون کہہ رہا ہے؟ یہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. حسینی نہیں بدلتا، حسینی تبدیل نہیں ہوتا، یزیدی تبدیل ہوتا ہے. یہ روزانہ رنگ بدلتے ہیں، روزانہ اپنے. حسینی جبل راسخ کی طرح ہوتا ہے، یزیدی سوکھے پتے کی طرح ہوتا ہے. اور جمع ہوا گڑا ہوا جو پہاڑ ہوتا ہے وہ ایک حسینی ایسا ہوتا ہے، اسے ہوائیں ہلاتی نہیں ہیں. اور جو یزیدی ہوتا ہے اس کا مزاج یہ ہے کہ یہاں سے ہوا چلی تو وہاں جا پڑا، وہاں سے ہوا نے رخ موڑا تو یہاں آ پڑا. جو روزانہ رنگ بدلے، جو روزانہ اپنے طریقے بدلے، وہ حسینی نہیں ہوتا. الحمدللہ حسینی سنی بھی حسینی ہے، شیعہ بھی حسینی ہے. میں بارہا کہتا آیا ہوں، یہاں پہلی دفعہ میری حاضری ہے تو ایک جملہ تکراری عرض کر رہا ہوں، میڈیا کے حوالے سے تکراری ہے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں. اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. مالک کے مہمان آ رہے تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم دروازے پر لکھیں کہ یہاں شیعہ آ سکتا ہے، سنی نہیں آ سکتا. ہمیں حق نہیں ہے. نوکروں کا کام مالکوں والا نہیں ہے. جب مالک دروازہ بند نہیں کر رہے تو نوکر کون ہے؟ دیکھیے ہم اپنا امام بارگاہ علیحدہ بناتے ہیں. شاہ صاحب آپ کو دیا کر رہا ہوں جملہ. ہم امام بارگاہ علیحدہ بناتے ہیں، مسجد علیحدہ بناتے ہیں. سارے مسلمان مدرسہ بناتے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں. مولانا نے ماتلی میں مدرسہ کھولا ہے. سارے مسلمان مسجد بناتے ہیں، ہم بھی مسجد بناتے ہیں جی. ہم مدرسے اور مسجد کے بعد امام بارگاہ بھی بناتے ہیں. کیا شیعوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں؟ بھائی مسجد میں مجلس کیوں نہیں کرتے؟ وہاں بھی محراب ہے، وہاں بھی ممبر لگا ہوا ہے. ہم مسجدوں میں مجلس کیوں نہیں کرتے؟ سوال آپ سے. پنجاب کا ایک شہر ہے ننکانہ شریف، شیخ پورہ کے قریب ہے. تو میرا جانا رہتا ہے ظاہر ہے الحمدللہ. تو الحمدللہ اسی لباس میں پوری دنیا میں سفر کر رہا ہوں. یہ جو اس وقت میں حلیہ لیے بیٹھا ہوں، اسی حلیے میں پوری دنیا میں سفر کر رہا ہوں. ابھی پچھلے دنوں اترا میں ایک مغربی سمندر پار کے ممالک میں، تو کچھ انگریز سامنے سے گزرے، دیکھتے ہوئے مجھے گئے، واپس آ کے کہنے لگے یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی یہ مسلمان علماء کا لباس ہے. کہنے لگے مسلمان عالم ہے؟ میں نے کہا جی میں مسلمان علماء کا لباس ہے جو پہنا ہوا ہے. کہنے لگے پروفٹ کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو مانتے ہیں؟ غیر مسلموں میں بھی یہ سمجھ ہے. میں نے کہا ہم پروفٹ کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں مگر پرستار گھر والوں کے ہیں. ہم مسئلہ گھر والوں سے پوچھتے ہیں. تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ ننکانہ شریف جاتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے، وہاں ننکانہ صاحب کے قبر پر مزار پر گئے جو سکھوں کا بڑا مرکز ہے پاکستان کا. میں نے کہا جی میرا کیا تعلق ان سے، سکھوں کا مرکز ہے؟ کہنے لگے نہیں وہ محب اہل بیت تھے. ننکانہ صاحب جو تھے وہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے. انہوں نے سکھوں اپنی برادری کو حکم بھی دیا تھا کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے مسلمان ہیں انہیں تنگ نہیں کرنا. تو جو ہے تو ہم چلے گئے. جو ان کے دروازے پر پہنچے تو وہ روک لیا انہوں نے. کہنے کون ہو بھائی؟ ہم نے کہا جی مسلمان ہیں. کہنے مسلمان تو اندر نہیں جا سکتے. وہ سکھوں کے مرکز میں ننکانہ شریف میں. کہنے لگے مسلمان تو اندر نہیں جا سکتے. میں نے کہا آپ اپنے بڑوں کو جا کے بتائیے کہ مسلمانوں میں وہ آئے ہیں جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اچھا یہاں غلط فہمی نہ ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہرگز کہ ہمارے علاوہ دوسرے اہل بیت کو نہیں مانتے، مگر بھی ماننے کا فلسفہ ہم بھی نہیں مانتے. اور فرما رہے آپ اہل بیت کے مقابل کوئی نہیں ہے، برابر لے کے نہیں چلیے. اہل بیت اور دوسرے بھی یہ برابر کر دیا نا آپ نے. یہ برابر نہیں ہے. اہل بیت کے برابر کوئی ہے ہی نہیں.
اور یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ سالم اسلامی عقیدہ ہے. نہیں ہو سکتا کوئی اہل بیت کے برابر. میں ایک مثال دے دوں. میرے مولا علی سے کسی نے کہا کہ میں بھی بڑے خاندان کا ہوں، آپ بھی بڑے خاندان کا. تھکے ہوئے تو نہیں ہے، ناراض تو نہیں ہے. میں بھی بڑے خاندان کا ہوں، آپ بھی بڑے خاندان کے ہیں. تو حضرت نے اس سے یہ جواب لکھا. انہوں نے تو نثر میں خط لکھا تھا، حضرت نے نظم میں جواب لکھا. حضرت نے اشعار بھیجے ہیں اپنے. ان اشعار میں حضرت فرماتے ہیں کہ خبردار مجھے اپنے برابر نہیں کہنا. نہ ہی عبد شمس ہاشم کے برابر تھا، نہ ہی تمہارا دادا عبد المطلب کے برابر تھا، اور نہ ہی تمہارا باپ ابو طالب کے برابر تھا. میرے مولا نے اس منظوم خط کے اندر جو جواب بھیجا ہے اس میں حضرت فرماتے ہیں خبردار مجھے اپنے ساتھ نہیں کہو. فرماتے ہیں سبقتکم، شعر سنا دوں مولا علی کا. مولا علی فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترا، تم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، تمہارا پتہ نہیں تھا، اور میں اسلام کا پرستار تھا. میں نبی کے ساتھ ساتھ تھا. میں نے اسلام کی ترویج و تبلیغ میں نبی کا ساتھ دیا ہے جس وقت تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا. سبقتکم، میں اسبق ہوں، تم سے سابق ہوں. میں تم سے آگے ہوں. سبقتکم الی الاسلام ترا. دوسرا مصرع مولا علی کا دیکھیے، فرماتے ہیں وَمُقِرًّا بِالنَّبُوَّةِ فِي بَطْنِ أُمِّي، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے. علی کو گنتیوں میں نہیں لایا جائے گا. یہ اس دنیا میں سے آنے سے پہلے ہی پڑھنے والے ہیں. اچھا، یہ ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں، جو صوفی مسلک سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، ہمارے بریلوی حضرات تو اس بات کو زیادہ بہتر محسوس کریں گے نا. یہ اولیاء الہی کا ماں کے شکم میں بولنا، یہ اولیاء الہی کا قبر سے بات کرنا. جب میں مولا علی کی بات کروں تو حلق سے کیوں نہیں اتر رہی؟ فرما رہے ہیں میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے. وَجَعْفَرٌ الَّذِي يَضْحَى وَيَمْسَى، اور وہ جعفر طیار یطیر مع الملائکۃ ابن امی، جو صبح شام فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کر رہا ہے، وہ میرا بھائی ہے. تیسرا شعر سنیں، میرے مولا فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا مُقِرًّا وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا فَمَنْ مِنْكُمْ صَاحِبٌ كَصَاحِبِي، اور نبی کے دو بیٹے میرے بیٹے ہیں. نبی جنہیں اپنا دو بیٹے کہتے ہیں حسنین، وہ میرے بیٹے ہیں. تم میں سے کون ہے جو میرے برابر آ کے پرواز کر سکے؟ اللہ اکبر. وَبِنْتَ مُحَمَّدٍ سُكْنَا وَعُرْسَا مَسُوطٌ لَحْمُهَا بِلَحْمِي وَدَمِي، اور نبی کی دختر میرا گوشت، میرا خون نبی کی دختر کے خون اور گوشت کے ساتھ ملا ہوا ہے. ہم دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے. اس پہ علمی بحث کریں گے علماء کرام. بات یہ ہے کہ کیوں دروازہ بند نہیں ہے جی؟ کہنے لگے کہ میں نے کہا اپنے بڑوں کو جا کے کہیے. وہ آئے واپس کہنے لگے نہیں، آپ کے لیے دروازہ بند نہیں ہے. مجھے لے گئے اندر، میں گیا ننکانہ صاحب کی قبر پہ، وہاں جو ہم نے عقیدت کا احترام کا اظہار کرنا تھا وہ ہم نے کیا. سوال آپ سے یہ کہ آپ کے لیے دروازہ کیوں بند نہیں ہے؟ یہ راول پنڈی کے ایک بہت مشہور سیاستدان ہے، وہ ابھی پچھلے دنوں ٹی وی چینل میں بیٹھے بات کر رہے تھے کہ اگر کبھی حالات خراب ہوں اور محافظ رکھنے کی ضرورت پڑ جائے تو شیعوں میں سے کسی کو رکھنا، نہ یہ بے وفا ہوتے ہیں نہ یہ خودکش ہوتے ہیں. میرے سنی بھائی اسے تعصب کی بات نہ لیں مگر سمجھیں اس بات کو. ہماری تصویر ان رونے والوں کی، ان پیٹنے والوں کی، بقول ہمارے بعض دوستوں کے، یہ پیٹنے والوں کی، ان رونے والوں کی تصویر مسلمانوں میں سب سے اچھی تصویر ہے. یہ بظاہر جن کو اچھوت کہا جاتا ہے نا، وہ شیعہ آ گیا ہے. جیسے ایک دم چونکیں گے کہ سینگ تو نہیں ہے اس کے، یہ شیعہ کیسے آئے؟ یہ کہاں سے شیعہ آ گیا؟ اس کے تو سینگ ہی نہیں ہے. اس انداز سے چونک رہے ہوتے ہیں بعض لوگ. میں گزر رہا تھا مکے سے حرم جا رہا تھا، حرم سے معاف کیجیے گا اپنے ہوٹل جا رہا تھا، تو دو مصری برابر سے مجھے کہنے لگے یہ ایرانی جا رہا ہے. میں اسی لباس میں تھا تو میں نے ان سے کہا نہیں، میں پاکستانی ہوں. کہنے لگے پاکستان میں شیعہ ہیں؟
میں نے کہا پاکستان کے بینکوں کا ریکارڈ دیکھو گے تو اکثریت میں شیعہ ہیں. تو ان سے راستے میں بہت ساری گفتگو رہی. غرض یہ کہ ہماری تصویر دوسرے مسلمانوں سے اچھی ہے. اتنے جنازے ہم نے اٹھائے مگر آج تک کوئی خودکش ہمارے ہاں نہیں پیدا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری تربیت کی جا رہی ہے, رونے کی مشق کروائی جا رہی ہے. خبردار کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ, خبردار کسی کو اذیت نہیں پہنچاؤ. اب اگر ہمارے ماتم کرنے سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. ہمارے نوحہ پڑھنے سے, ہماری مجلس سے اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ کوئی فالٹ اس کا ذاتی ہے, کیونکہ اسے گانے سے تکلیف نہیں ہو رہی, نوحے سے تکلیف ہو رہی ہے. سال بھر اس کے شہر میں گانے بجائے جاتے ہیں, سینما کھلے رہتے ہیں, سیاستدانوں کی ریلیاں نکلتی رہتی ہیں, سیاستدانوں کے دھرنے ہوتے رہتے ہیں, مگر اسے ان سے تکلیف نہیں ہوتی, امام حسین کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے. تو مسئلہ اس کا اپنا ذاتی ہے. اسے ایک چیز سے تکلیف ہو رہی, ایک چیز سے تکلیف نہیں ہو رہی. دسترخوان لگا ہوا تھا, کھانے چنے ہوئے تھے, کہنے لگے میں یہ نہیں کھاؤں گا اس لیے کہ مجھے شوگر ہے. تو کھانے کا قصور ہے یا تم بیمار ہو؟ کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی, آپ کو اپنی تصحیح کرنی پڑے گی. میں گزارش کروں گا, کیوں آپ کے لیے دروازہ بند نہیں ہے پوری دنیا کے اندر؟ الحمدللہ پوری دنیا میں آپ کے لیے دروازہ بند نہیں ہے. وجہ یہی ہے جو ابھی بتانے جا رہا ہوں. آپ نے مسجد علیحدہ بنائی ہے, امام بارگاہ علیحدہ بنایا. مسجد میں ہندو بھائی نہیں جا سکتا, بھائی اس سے معذرت چاہتا ہوں, ہمیں بھی نہیں جانے دیتے ہو تم ہر جگہ. مسجد میں عیسائی نہیں جا سکتا, ہمیں بھی نہیں آنے دیتے وہ اپنے ہاں. آداب ہے, تہذیب ہے, طور طریقے ہیں. ہر ایک مسلک کے ہر گھر کے کچھ آداب ہے نا. دو برابر گھروں کے دو الگ الگ آداب ہوتے ہیں. برابر پڑوسی دو گھر ہوتے ہیں, ان کے ایک گھر کے آداب کچھ اور ہیں, دوسرے گھر کے آداب کچھ اور ہیں. ہر مسلک کے بھی آداب ہے, تہذیب ہے. یہ کوئی تنگ نظری نہیں ہے مسلمانوں کی. نہیں, مسجد میں ہندو نہیں آ سکتا, عیسائی نہیں آ سکتا, سکھ نہیں آ سکتا, یہودی نہیں آ سکتا. کل اگر اس عیسائی نے, یہودی نے, سکھ نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہہ دیا یا اللہ میں مسجد جانا چاہتا تھا, اسلام سمجھنا چاہتا تھا, مجھے تو مسلمان مسجد میں نہیں آنے دیتا تھا, کوئی مسلمان جواب نہیں دے سکے گا مگر آپ جواب دیں گے. یا اللہ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا, یہ حسین کا خیمہ ہے, ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے. اپنے ذہنوں کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے, دوسروں کو گلے لگانے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی, لہذا مسلکوں کی بنیاد پر اگر بات ہوگی تو مسلک دو ہی ہیں, یزیدی یا حسینی. ایک شر اور ایک خیر, ایک شر اور ایک خیر. تو آپ ذرا غور فرمائیں, اللہ کے سارے فیصلے اٹل ہوتے ہیں اور میرے اور آپ کے فیصلے تبدیل اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں علم میں تبدیلی آتی رہتی ہے. جی, علم ہمارا بدلتا رہتا ہے. تو اللہ اب حتمی فیصلے کا اعلان کر رہا ہے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. عبادت کسی اور کی نہیں ہوگی, عبادت کسی اور کی نہیں ہوگی. عبادت کرنے والے کو عبد کہتے ہیں جی, اور اس میں فاعل اس کا عابد. جی, تو یہ جو ہم اپنے بچوں کے نام عبد الحسین رکھتے ہیں جی, عبد الحسین, عبد العلی, بڑے بڑے مجتہدین کے نام ہے بھائی. عبد العلی, عبد الحسین, ارمینی, عبداللہ نام رکھتے ہیں. تو یہ عبداللہ نام اور عبد الحسین نام میں کوئی شرک ہو رہا ہے. میں جنت البقیع کے دروازے پہ کھڑا ہوا ائمہ بقیع کو سلام کر رہا تھا, میرے ہاتھ میں میری اپنی لکھی ہوئی کتاب تھی تاریخ مدینہ. وہ ایک متوع نے آ کے مجھ سے چھین لی, اس میں ہمارا نام بھی لکھا ہوا ہے. کہنا یہ مشرکوں کی کتاب ہے, یہ شرک بھرا ہوا ہے اس میں. میں نے کہا جی کہاں شرک ہے؟ تو اس نے وہی صفحہ کھولا جو ائمہ بقیع کے زیارت نامے کا تھا. اس پہ ہم نے زیارت نامہ نقل کیا ہے بزرگوں کی کتابوں سے کہ معصوم فرماتے ہیں جب آؤ ائمہ کے مزارات پہ جاؤ تو یہ الفاظ بولو اور یہ کہو کہ انا عبدکم وابن عبادکم,
میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے بندوں کی اولاد ہوں. اسے کہنے لگا شرک ہے، اللہ کا بندہ ہونا چاہیے. یہ شیعہ حضرات یہاں آ کر کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے بندے ہیں. ہونا چاہیے عبداللہ ہونا چاہیے، یہ عبد الحسین کہتے ہیں، یہ عبد العلی کہتے ہیں، یہ عبد الزہرا کہتے ہیں. تو میں نے کہا حضرت بلال حبشی حضرت ابو ذر کے اب تھے، حضرت بلال حبشی حضرت جون حضرت ابو ذر کے اب تھے، حضرت بلال حبشی حضرت ابو بکر کے اب تھے. کہنے لگا انہوں نے تو ان کو خریدا تھا. میں نے کہا ہم اپنے آپ کو بیچنے آئے ہیں. نبی کے زمانے میں عبد کہتے ہی غلام کو ہے نا. تو جو وہ غلام ہوتا تھا کیا وہ اس کا سجدہ کرتا تھا؟ عبادت تو نہیں کرتا تھا نا وہ غلام. عبادت نہیں کرتا تھا، اطاعت کرتا تھا. لہذا حضرت جوادی عاملی فرماتے ہیں، ہمارے استاد مفسر قرآن فرماتے ہیں عبد کی دو قسمیں ہیں، عبد عبادت اور عبد اطاعت. عبد عبادت صرف اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے. مگر عبد اطاعت تو اللہ رسول اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم قرآن میں آیا ہے. صاحبان امر کی اطاعت کرنا ہے عبد اطاعت. یہاں اللہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. عبادت صرف اللہ کی ہے، سجدہ صرف اللہ کو ہے. اچھا سجدہ صرف اللہ کو، عبادت صرف اللہ کی ہے. فوراً اللہ نے اسی آیت کے ساتھ آیت کو بڑھایا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک باپ کی وجہ سے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا. اب یہاں اگر آیت مکمل ہو گئی ہوتی جیسا کہ اور جگہوں پر بھی آیت یہاں مکمل ہو رہی ہے، لیکن اس آیت کے اندر اللہ نے بات کو اور آگے بڑھایا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں اگر بوڑھے ہو جائیں تو فلا تقل لہما اف. انہیں اف بھی نہیں کہنا. فلا تقل لہما اف. جوان ذرا حوصلہ بنا کر سنیں مجھے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں. ولا تقل لہما اف. خبردار اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہنا. ولا تنہرہما. جھڑک کر بات نہیں کرنا، اونچی آواز میں ماں باپ سے بات نہیں کرنا. وقل لہما قولا کریما. اور جب بھی ماں باپ سے بات کرنے لگو قول کریم، پیارا دھیما پیارا میٹھا لہجہ. تمہارے لہجے میں پیار ٹپک رہا، تمہارے ماں باپ اس لہجے کو سن کر ایک مرتبہ تم سے پیار کرنے لگے. وقل لہما قولا کریما. یہاں تک تو بات آ گئی کیا نہیں کہنا اور کیا کہنا. بھائی قل لہما اف ولا تقل لہما اف. اف نہیں کہنا اور جھڑک کر بات نہیں کہنا، اور ان سے بات کرو تو پیارے لہجے میں بات کرنا. تو یہ تو بولنے کی بات ہے. اب باڈی کے بھی اللہ لینگویج بنا رہا ہے. کیا وَغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جب ان کے سامنے جانا تو اپنے شانوں کو جھکانا. ماں باپ کے سامنے اکڑ کر بات نہیں کرنا، تمہارے شانے جھکنے چاہیے. میں ایک سوال کروں اپنے سننے والوں سے، اگر میں آپ اپنے ماں باپ کے سامنے شانے جھکائیں گے تو خود بخود سر جھکے گا یا نہیں؟ نہیں ہو سکتا شانے جھکیں اور سر نہ جھکے. تو مسلمانوں میں تو ایک طبقہ ہے جو سر جھکتا ہوا کہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں شرک ہو رہا ہے. ہر سر جھکنا عبادت نہیں ہے. میں جب علم پر جا کے سر جھکاتا ہوں تو عبادت نہیں کر رہا ہوتا، تعظیم کر رہا ہوتا. تعظیم اور ہے. جب میں مزار پہ جا رہا ہوتا ہوں، جب میں درگاہ میں جا رہا ہوتا ہوں، جب میں کسی بزرگ کے پاس جاتا ہوں تو میرا سر کا جھکنا اس کی عبادت نہیں ہے، اس کی تعظیم ہے. عبادت اللہ کی ہے، تعظیم ہر اس وجود کی ہے جو اللہ کا پتہ بتائے. کیوں والدین کی تعظیم؟ اس لیے کہ کس نے بتایا ہے کہ اللہ ہے. بھئی اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، سب سے پہلا سبق کس نے سکھایا تھا کہ اللہ ایک؟ ماں نے، باپ نے. سب سے پہلا معلم ہمارے ماں باپ. چاہے انہیں خود لکھنا نہیں آتا تھا مگر انہیں یہ پتا تھا کہ اللہ اللہ ہے.
یہ اتنا بڑا مجمع آج مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، سنی شیعہ مجمع، کون آپ کیسے آ کر بیٹھ گئے یہاں؟ ہمیں بچپن میں ماں باپ لے کر جاتے تھے نا، یہ اس فرش سے کس نے آشنا کیا ہے؟ ہمارے ماں باپ نے آشنا کیا ہے۔ جو اللہ سے آشنا کرے، ہم اللہ کو مانے اسے نہ مانے۔ اللہ ایسے ماننے والوں کو نہیں مانتا۔ ہمیں کس نے بتایا ہے کہ اللہ ہے؟ ہمارے ماں باپ نے بتایا ہے۔ جو اللہ کا پتہ ہمیں دے رہا ہو، ہم اس کا احترام نہ کریں۔ سرکار نے ایک صحابی کو آواز دی، تھکے ہوئے نہیں ہیں، سرکار نے ایک صحابی کو آواز دی، وہ نہیں آیا، دوبارہ آواز دی، ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، حضرت نے سننے کے بعد پھر آواز دی، وہ نہیں آیا، سرکار کے پاس آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میرے آنے میں دیر اس لیے ہوئی، میں نماز پڑھ رہا تھا، کیا تم نے میری آواز سنی تھی؟ کہا یا رسول اللہ ہاں میں نے آپ کی آواز سنی تھی۔ حضرت نے فرمایا یہ نماز تمہیں کس نے بتائی ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے تم اس کی تعظیم نہیں کر رہے۔ نہیں صاحب یہ تو یہ ڈائریکٹ ہونے والے لوگ ہیں، مجھے معاف کیجئے گا میں کچھ زبان ایسی استعمال نہ کر جاؤں، یہ ڈائریکٹ مانگنے والے لوگ ہیں۔ انہیں کوئی بتائے کہ ان کے پروں میں دم ہی نہیں ہے جو یہ وہاں تک جا سکے۔ اللہ نے نظام بنایا ہے، عبادت صرف اللہ کی، تعظیم ہر اس وجود کی جو اللہ کا پتہ بتائے، جو اللہ سے ہمیں آشنا کر دے۔ بھائی ماں باپ تو بہت بڑے وجود ہے، بڑا معظم وجود ہے۔ ایک جانور کو دیکھ کر بھی اگر اللہ یاد آ جائے تو قربانی کا جانور بھی شاعر اللہ بن جاتا ہے۔ کھڑے ہوئے تھے منڈی کے اندر بہت سارے جانور، آپ خرید کر لے کر آئے، جیسے ہی اس جانور کو آپ نے عنوان دے دیا یہ قربانی کا جانور ہے، تب اسے ماریں گے نہیں آپ۔ اب اس کے ساتھ وہ کام نہیں ہوگا جو دوسرے جانوروں کو مثلا کہیں بھی باندھ دیا، کچھ بھی کھلا دیا۔ تعظیم محسوس ہوتی ہے، تعظیم ہو رہی ہے۔ کیوں تعظیم ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ سے منسوب ہو گیا ہے۔ جو اللہ سے منسوب ہو جائے پھر اس کی تعظیم ہو رہی ہے۔ ایک دو پہاڑیاں صفا و مروہ کی، اللہ کہہ رہا ہے شاعر اللہ جی ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، یہ صفا و مروہ نہیں ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یعنی پہاڑ، دو پہاڑیوں کے بیچ میں ایک نبی کو بچانے والی ماں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کر رہی تھی، تو اللہ نے دونوں پہاڑیوں کو اپنی نشانی بنا دیا۔ اچھا ویسے اللہ کا نظام بھی بڑا عجیب ہے، جو مانتے نہیں ہیں نا اللہ پھر منوانا بھی جانتا ہے۔ جو وسیلے کو نہیں مانتے نا، جملہ دے رہا ہوں آپ کی سماعتوں کو، جو وسیلے کو نہیں مانتے نا وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہوتے، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا نہیں کرتے۔ اور فرما رہے ہیں ابھی آج نہیں کل غور کریں گے یہ 5 انگلیوں میں 14 بند کیوں ہیں؟ بھائی نہیں گئے، میری بات نہیں گئی۔ یہ 5 انگلیوں میں 14 بند ہیں، یہ اللہ نے بنائے۔ تم مت مانو وسیلے کو، تم ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعا کرو گے، مان نہیں رہے مگر لا رہے وسیلوں کو۔ اور فرما رہے ہیں سبیل کو نہیں مانتے بہت سارے لوگ، اس کی ذرا اس کی گونج ختم کیجئے۔ سبیل کو نہیں مانتے بہت سارے لوگ مگر مکے سے زمزم لے کر آتے ہیں۔ اور کر رہے ہیں چاول تو سارے سال کھاتے ہیں مگر نیاز کی بریانی نہیں کھاتے، اس لیے کہ وہ حسین سے منسوب ہو گئی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ یہ سجدہ گاہ رکھتے ہیں، یہ شرک ہے۔ آپ نماز پڑھتے میں سجدہ گاہ رکھتے ہیں، یہ شرک ہے۔ یہ آپ سجدہ گاہ کے اوپر ٹکیا پر مٹی کے اوپر حسین کے خاک کے کربلا کے اوپر سر رکھتے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ کہاں رکھتے ہیں؟ کہنے لگے ہم ہر جگہ رکھتے ہیں۔ میں ایک جگہ رکھوں تو مشرک، آپ ہر جگہ رکھ دیں تو پھر بھی موحد۔ نبی نے کبھی کپڑے پہ سجدہ نہیں کیا،
نبی نے کبھی کپڑے پہ سجدہ نہیں کیا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی 21 روایتیں تو میں نے جمع کی ہیں کہ نبی نے کپڑے پہ سجدہ کرنے والے صحابیوں کے امامے کو پیچھے کیا نماز پڑھتے پڑھتے. میں کپڑے پہ سجدہ نہیں ہوتا تو قالین کپڑا نہیں ہے تو کیا ہے؟ خاک پر سجدہ ہونا چاہیے. نبی جیب میں مٹی کا ڈھیلا رکھتے تھے، سنت پیغمبر ہے جو آپ سجدہ کا بولتے ہیں جس میں. صحیح بخاری کی روایت، نبی کی جیب میں السجود علی الخمرہ، پورا باب ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر، السجود علی الخمرہ، مٹی کے ٹھیکرے پہ سجدہ. تھک تو نہیں رہے نا بات؟ مٹی کے ٹھیکرے پہ سجدہ سرکار اپنی جیب میں رکھتے تھے وہ ٹھیکرا. جب دیکھتے تھے کہ ہاں کپڑا ہے، قالین ہے، خاک نہیں ہے، مٹی نہیں ہے سجدہ کرنے کے لیے، تو جیب سے وہ سجدہ نکال کر سرکار اس پہ سر رکھتے تھے. غور فرما رہے ہیں؟ عبادت صرف اللہ کی ہے، تعظیم ہر اس وجود کی جو اللہ تک ہمیں پہنچائے. میرے ماں باپ کی مجلس ہے، میرے ماں باپ تو مجھے اللہ تک پہنچائیں تو ان کے آگے میں سر جھکا دوں، شانے جھکا دوں، اف نہیں بولوں، پیار سے بات کروں، دھیمے لہجے میں بات کروں. جو امت کا باپ ہو، بھائی میرے ماں باپ تو معصوم نہیں ہے نا. میں اپنے آپ کے ماں باپ کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ماں باپ تو معصوم نہیں ہے نا. جو معصوم نہیں ہے انہیں اجازت نہیں ہے اف بولنے کی. بھائی جن سے غلطی ہو سکتی ہے انہیں اللہ اجازت نہیں دے رہا کہ ان سے اف کر کے بات کرو، ان سے جھڑک کر بات کرو. تو جو معصوم ماں باپ ہوں ان کے دروازے پر آ کر تم آگ لگاؤ گے؟ اونچی آواز میں بات کرو گے؟ قرآن کہہ رہا ہے سورہ حجرات کے اندر، خبردار اونچی آواز میں بات نہیں کرو نبی کے دروازے پر آ کر. ایسے مت پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. جی ہم اپنے غیر معصوم ماں باپ کے آگے اف نہیں بول سکتے. نبی کیا فرما رہے ہیں؟ انا وعلی ابوا ہذہ الامہ. سنی شیعہ کتابوں میں حدیث ہے، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. اجازت نہیں ہے نبی کے آگے اونچی آواز میں بات کرنے کی، اجازت نہیں ہے علی کے آگے اونچی آواز میں بات کرنے کی. ایک صاحب کہنے لگے آپ تاریخ اسلام کی بزرگ شخصیات کو برا بھلا بولتے ہیں شیعہ حضرات. میں نے کہا غلط کرتے ہیں جو شیعہ ایسا کرتے ہیں. ہم اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں، اصحاب حکومت کو نہیں مانتے. جہاں سیاست ہوئی ہے، جہاں حکومت کی رسہ کشی کی خاطر کام ہوا ہے، جنہوں نے خلافت کو ملوکیت میں بدلا، تھک تو نہیں رہے نا؟ کون کہتا ہے ہم؟ میں نے کہا آپ مجھے بتائیے پہلی اسلامی شخصیت نبی کے بعد جو ہے اگر ان کے خلاف کوئی ڈنڈے تلواریں نیزے بھالے برشیاں اٹھا کر لے کر آئے وہ کیسا ہے؟ مثلا میں نام پورا لے دیتا ہوں، حضرت ابوبکر کے خلاف اگر کوئی جلسہ جلوس نکالے، کوئی ان کو مارنے کے لیے آئے تو کیسا ہے؟ کہنے لگا کافر ہے. میں نے کہا حضرت ابو عمر کے خلاف جو ایسا کرے وہ کیسا ہے؟ کہنے لگا کافر ہے. میں نے کہا حضرت عثمان کے خلاف جو ایسا کرے، کہنے لگا کافر ہے. میں نے کہا حضرت علی کے خلاف جو ایسا کرے وہ کیسا ہے؟ کہنے لگا مادری مجھے نہیں پتا. فرما رہے ہیں جو معصوم ماں باپ ہوں. میں مولا علی کی عصمت کے اوپر اسی حدیث کو دلیل بنا رہا ہوں. مجھے مفتی صاحب نے فرمایا، نام نہیں لے رہا، مفتی صاحب نے فرمایا کہ جی ہم پنجتن کی عصمت کے تو قائل ہیں، آپ اپنے 12 اماموں کی عصمت کو ثابت کریں. میں نے کہا آپ پنجتن کی عصمت کے اوپر ٹھہرے رہیے تو مسئلہ وہیں سے حل ہوگا. میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جو آیت تطہیر دلیل ہے نا ائمہ کی، اہل بیت کی، پنجتن کی عصمت پہ آیت تطہیر دلیل ہے نا. ابھی مولانا پڑھ رہے تھے چادر میں لیا نا سرکار نے، یہ سنی شیعہ نے لکھا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں. سنی شیعہ میں ہم الحمدللہ متفق ہیں اہل بیت کی عظمت کے اوپر. جی نبی نے چادر کے نیچے لیا نا، حسنین آئے، حسن آئے، پھر حسین آئے، پھر جناب امیل المومنین آئے، پھر جناب زہرا آ گئیں، پھر نبی نے چادر کو فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. پھر آیت تطہیر نازل ہوئی سورہ احزاب کے اندر. تو پنجتن کی عصمت میں تو سب قائل ہیں، سب متفق ہیں. صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے جناب زہرا ناراض رہی
بیوی ناراض رہی تو بیوی جس سے ناراض رہی اس کو مانو گے یا بیوی کو مانو گے؟ بیوی کی ناراضی کا ذکر صحیح بخاری کے اندر ہے. تو جس کے اوپر قرآن کی آیت ہو اس کی عصمت کی. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے یہ بڑوں کا جھگڑا تھا ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. میں نے کہا واقعا ہمیں بڑوں کے جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہیے مگر کسی ایک کو بڑا ماننا پڑے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ دونوں ٹھیک ہوں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا دونوں ٹھیک ہوں گے. چلا نہیں یہ بڑوں کا مسئلہ تھا. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. کراچی میں قصائی گوشت بیچتے ہوئے ایک شیعہ سے کہنے لگا بھائی تمہارا یہ بھائیوں سے کیا جھگڑا ہے؟ کہنے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے صرف بات اتنی ہے کہ ہم بی بی کی عظمت کے قائل ہیں اور بی بی کچھ لوگوں سے ناراض گئی ہیں. اتنی دیر میں اور کچھ مسلمان آ گئے. کہا بھائی شیعہ کیا بولتے ہیں؟ کہنے لگے کیا بول رہے ہیں؟ کہا یہ بی بی کسی سے ناراض گئی ہیں. کہا قصہ کیا ہے؟ کہا ہاں بی بی اپنا باغ مانگنے گئی تھی تو بی بی کو بی بی کا باغ نہیں دیا. تو وہ جو آئے تھے مسلمان وہ کہنے لگے کہ وہ بی بی کا نہیں تھا. تو اس نے کہا قصائی نے کہا مجھے اتنا بتاؤ. ایک قصائی تھے گوشت بیچنے والے. کہنے لگے مجھے اتنا بتاؤ بی بی مانگنے گئی تھی بھائی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں لکھا ہوا ہے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے بی بی اپنا باغ مانگنے گئی تھی. کہا بی بی کو نہیں دیا؟ کہا نہیں دیا. اس لیے نہیں دیا کہ نہیں تھا بی بی کا وہ. تو وہ ایک بھونڈا سا جملہ اس نے کہا نبی کی بٹیاں مانگ رہی تھی نہیں بھی تھا تو دے دیتے. یہ لکھا ہوا ہے نا ساری کتابوں میں. کسی کو برا نہیں کہی ہے. میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں. شرعاً حرام ہے صحابہ کرام میں سے کسی کی توہین کرنا. شرعاً حرام ہے ازواج پیغمبر کی توہین کرنا. شرعی طور پر جائز نہیں ہے اسلامی تاریخی شخصیات کی توہین کرنا. یہ ایک مسلم ہمارے ہاں کا فقہی شیعہ مسئلہ ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے. غور فرما رہے ہیں. مگر یہ طے ہے کہ اہل بیت کے برابر کوئی نہیں ہے. اہل بیت کے برابر کوئی نہیں ہے. ہم کسی کو اپنے لیے آئیڈیل نہیں مانتے سوائے اہل بیت. ہمارے نزدیک آئیڈیل کو ہیں. ایک صاحب کہہ لیں ہم بھی مانتے ہیں. میں نے کہا آپ مانتے ہیں تو روزہ 8 منٹ بعد کیوں نہیں کھولتے ہیں؟ آپ مانتے ہیں تو مولا نبی نے تو کبھی ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھی. مولا علی نے تو کبھی ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھی. مانتے ہیں تو مانے نا. جی 8 منٹ میں کیا روزہ کیا ہو جائے گا؟ 8 منٹ میں احتیاط ہی ہوگی نا. 8 منٹ بعد کھول لیجئے روزہ. مانیے اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق فقہی طور پر نماز روزہ یہ تمام چیزیں جو ہماری عبادتیں ہیں. نہیں عزیزان گرامی اتنا طے ہے کہ سب کا احترام رہے مگر آئیڈیل ہمارے نزدیک پنجتن ہے. برابر نہیں کریں اہل بیت کے ساتھ کسی کو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جو پوری امت کے لیے باپ ہو. انا وعلی ابا وہادہ الامہ. میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں. غور کر رہے ہیں مولانا. اس حدیث کے اوپر میں نے تھوڑا سا غور کرنا چاہا کہ نبی نے کیوں فرمایا میں اور علی امت کے 2 باپ ہیں. ایک باپ کی مجلس ہے اس لیے میں اس مضمون کو بیان کر رہا ہوں. کیوں فرمایا سرکار نے کہ میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں؟ 2 باپ کی اصطلاح تو مانوس نہیں ہے نا. مولا علی فرما رہے نبی فرما رہے میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں. 2 باپ اس لیے نبی نے فرمایا کہ باپ کی ضرورت اس وقت تک رہتی ہے جب تک اولاد بالغ نہ ہو جائے. شرعی طور پر بالغ بچے اور نابالغ بچے کے احکامات مختلف ہیں. مثلا اگر نابالغ بچہ کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو باپ کو بھرنے ہیں پیسے جی. اور بالغ بچہ اگر کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو اس بچے کو خود بھرنے ہیں. بھائی بڑا ہو گیا یہ اب باپ ذمہ دار نہیں ہے اس کا. شرعی طور پر باپ ذمہ دار نہیں ہے اس کے غلطیوں کے اس کے گناہوں کا. اگر بالغ نہیں ہے تو باپ ذمہ دار ہے. اچھا اگر یہی ایک جملہ اور سن لیجئے. جب باپ بیٹے کا ذمہ دار نہیں ہے تو 1400 سال پہلے اگر کوفے والے ہماری طرح کپڑے پہنتے تھے تو ہم آج ان کے ذمہ دار کیسے ہو گئے؟ شرعی طور پہ باپ بیٹے کا ذمہ دار نہیں ہے. اب یہ جیسے ہی بالغ ہو گیا بچہ تو اب باپ کو نہیں بھرنا وہ خرچہ نہیں کرنا. امت 23 برس نبوی حیات کے اندر بالغ نہیں ہوئی.
توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ 23 برس کی نبوی حیات پیغمبر کے اندر، نبوی حیات کے اندر امت بالغ نہیں ہوئی، لہذا فرمایا میرے نبی نے یا علی انا اقاتل علی التنزیل وانت تقاتل علی التاویل، میں تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہوں، تم تاویل کی بنیاد پر جنگ لڑو گے۔ میری جنگ بھی اللہ کی خاطر ہے، تمہاری جنگ بھی اللہ کی خاطر ہوگی۔ تمہاری جنگ سے لوگوں کا شعور بڑھے گا، لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا، لوگوں کا فہم بہتر ہو جائے گا، وقت گزر جائے گا، بعد آنے والوں کو ہدایتیں ملیں گی۔ آج اگر پاکستان کے اندر ہمارے درمیان کچھ مسائل ہو رہے ہیں، جی سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، تقریروں میں، ممبروں پر طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، میں اس سے پریشان نہیں ہوں، اس سے میں اس لیے پریشان نہیں ہوں کہ اچھا شعور بڑھ رہا ہے، ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے، یہ بات بھی سامنے آنی چاہیے، یہ بات بھی سامنے آنی چاہیے، دونوں باتیں سامنے آئیں، عقل مند لوگ خود اختیار کریں گے، پڑھے لکھے لوگ خود انتخاب کریں گے کون سی بات ٹھیک ہے۔ مولا علی سے فرما رہے ہیں آپ تعویل کی بنیاد پر جنگ لڑیں گے، آپ کی جنگوں سے لوگوں کو شعور نصیب ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ کیا ہوا نہروان کے اندر؟ میرے مولا جب نہروان کی جنگ لڑنے گئے، 4000 لوگ ہیں جنہیں حضرت نے مارا ہے، پیشانی پہ سجدے کے نشان ہوتے تھے ان کے، ہاتھوں میں تسبیحیں ہوتی تھی ان کے، جی پائچے ان کے اونچے ہوتے تھے، ہاں یہ لکھا ہوا ہے، بال بڑے بڑے تھے ان کے، اس لیے کہ عبادت سے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا بال بنانے کا، ہاں بڑے بڑے بال تھے ان کے، حافظان قرآن تھے وہ۔ میرے مولا نے حافظوں کو قتل کیا، ناراض ہیں آپ؟ میرے مولا نے قاریان قرآن کو، میرے مولا نے نمازیوں کو قتل کیا، فرمایا یہ کام مجھ علی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ تمام بڑھتے ہوئے قدم بڑے بڑے لوگوں کے رک گئے، ہم ان کو کیسے ماریں کہ جو قرآن پڑھ رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا ان کی زبان پہ قرآن ہے، ان کے دل میں شیطان بسا ہوا ہے۔ یہ شعور مولا علی کی وجہ سے ملا ہے نا امت کو۔ یہ جو آج سب کہہ رہے ہیں خوارج غلط لوگ ہیں، خوارج غلط لوگ ہیں، یہ کس نے شعور دیا ہے؟ خوارج کی جنگ کس سے ہوئی؟ خوارج کو مارا کس نے؟ خوارج کی جنگ تو مولا سے ہوئی ہے نا۔ مولا جب جا رہے تھے تو ایک مرتبہ کسی نے روکا کہ یا علی آپ اس جنگ پہ نہ جائیں، یہ خطرناک جنگ ہے۔ حضرت نے فرمایا میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے، میں اتنی کامیاب جنگ لڑنے جا رہا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا، میرے مولا نے 9 افراد بچے، 9 افراد بچے خوارج میں سے، جسے 4000 میں سے 9 بچے۔ اور علامہ مفتی جعفر حسین نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ 2 افریقہ بھاگے، 2 یمن بھاگے، 2 حجاز بھاگے، مجھے لگتا ہے کہ 2 افغانستان بھی آئے تھے۔ میرے مولا کے، اور مولا سے کہ لوگوں نے کہا مولا آپ نے سب کو مار دیا، حضرت فرمایا نہیں، زیادہ خوش نہیں ہو، یہ صلبوں میں منتقل ہو چکے ہیں، یہ نسلوں میں منتقل ہو چکے ہیں، یہ ہر کچھ مدت کے بعد امت کا امتحان لیں گے۔ تو دوبارہ یہ دور آیا نہیں؟ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا سارے مسلمان سنی شیعہ کہہ رہے تھے خوارج ہیں، خوارج ہیں۔ خوارج کی جنگ کس سے ہوئی؟ خوارج کو شناخت کرنے کا رستہ کس نے بتایا؟ یہ میرے مولا علی نے بتایا۔ امت کو بالغ کیا ہے دوسرے باپ نے، پہلے باپ مولا نبی، دوسرے باپ مولا علی، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں، یہ نبی کی حدیث ہے جی۔ امت کو شعور مل رہا ہے، بلوغت مل رہی ہے، فہم اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک سبب تو یہ، دوسرا سبب بھی سنیں گے کیوں فرمایا نبی نے میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں؟ ایک سبب اور سن لیجئے عزیزان گرامی، ایام شادمانی ہے، ایام خرسندی ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، تقریبات ہو رہی ہیں، مولانا حضرات تشریف فرمائے، یہ نکاح پڑھانے کے لیے کسی تقریب میں جاتے ہیں جی، تو معمولاً شیعہ برادری میں 2 عالم ہوتے ہیں نکاح پڑھانے والے جی، ایک لڑکی کا وکیل، ایک لڑکے کا وکیل۔ البتہ بعض لوگ سمجھدار ہیں، وہ کہتے ہیں ایک ہی پڑھا سکتا ہے، تو 2 عالم جو ہوتے ہیں، جو ایک لڑکی کا وکیل ہوتا ہے ایک لڑکے کا، تو لڑکی کا وکیل عالم جو ہوتا ہے وہ دلہن سے اجازت لینے جاتا ہے، تمہاری اجازت ہے کہ میں فلاں لڑکے کے ساتھ فلاں ابن فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح پڑھا دوں، وہ اجازت دے دیتی ہے۔ اور جب صیغے پڑھنے لگتے ہیں مولانا تو پوچھتے ہیں کہ والد کہاں ہیں لڑکی کے؟ والد اگر نہ ہو
تو پتہ کیا جاتا کیوں نہیں ہے؟ کہا جی وہ والد راضی نہیں ہے. تو جو محتاط علماء ہیں وہ نکاح نہیں پڑھاتے. کہتے اگر باپ راضی نہیں ہے تو ولی ہے، ولی کی اجازت کے بغیر ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے. کہیں ایسا ہوا کہ باپ راضی نہ ہو تو وہ کہیں جی اماں سے پوچھ لو ان کی. کہیں ایسا نہیں ہوا. وہ کہتے نہیں صاحب باپ راضی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا، اس کا کوئی اور ان کو راضی کرو یا کچھ بھی کرو. ماں سے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ضرور ہے مگر ماں ولی نہیں ہے. ماں کا احترام بہت ہے مگر ماں ولی نہیں ہے. عزیزان گرامی شاید نبی نے یہی بتایا ہے کہ اگر کسی میدان میں کوئی ماں اس باپ کے مقابل آ جائے تو یہ مت دیکھنا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے، یہ دیکھنا کہ تمہارا باپ کیا کہہ رہا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اللہ نے ماں باپ کو بڑا درجہ عطا کیا ہے. میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. باپ کا درجہ عزیزو اللہ نے بہت بلند رکھا ہے، اس باپ کا درجہ. اور باپ پر ماں کا درجہ. جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کی ماؤں کو تادیر زندہ رکھے، اور جن کے ماں باپ مر گئے ہیں وہ بھی فارغ نہیں ہوئے ذمہ داریوں سے. جان نہیں چھٹی ہے، مجھے معاف کیجیے گا جی. وہ اگر قبر کے حوالے بھی ہو گئے تو ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں جو ماں باپ کی زندگیوں میں عاق ہو جاتے ہیں ناراض ہونے پر. ماں باپ اگر ناراض ہو جائے تو بچے عاق ہو جاتے ہیں. کچھ ہیں جو ماں باپ کے مرنے کے بعد عاق ہو جاتے ہیں. ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد عاق ہو سکتی ہے. کیسے؟ قبر پر ہی نہیں جاتے، فاتحہ ہی نہیں پڑھتے، ان کے واجبات تھے وہ ادا نہیں کیے، زمینیں ان کی استعمال کر لی، کھا لی، ان کی نمازیں نہیں پڑھوائیں، ان کے روزے نہیں رکھوائے، ان کا حج نہیں کروایا، میراث تقسیم کر کے سب بچوں نے کھا لی، ابا کی نمازیں نہیں پڑھوائیں، اماں کی نمازیں نہیں پڑھوائیں. یہ ماں باپ جب وہاں پریشان ہوں گے تو بچوں سے ناراض ہوں گے، بچوں سے ناراض ہوں گے تو بچے عاق ہو جائیں گے. اور عاق والدین کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اسے میراث نہیں ملے گی. عاق والدین ہمارے یہاں اشتہار دیا جاتا ہے نا، فلاں نے اپنے بچے کو عاق کر، میں اپنے فلاں بچے کو عاق کر رہا ہوں، اس سے میراث سے محروم نہیں ہو سکتا بچہ جی. شرعی طور پر، قانونی طور پہ پاکستان میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے جی. شرعی طور پر اشتہار دینے سے بچے میراث سے محروم نہیں ہوتے. بھائی سننا چاہ رہے ہیں یہ نقطہ آپ یا نہیں؟ شرعی طور پر ماں باپ اشتہار دے دیں میں نے عاق کر دیا اپنے فلاں بیٹے کو، میراث سے محروم نہیں ہوگا. وہ میراث سے محروم کرنے کے لیے، میراث سے محروم ہونے کے لیے نفی ولد کرنا ضروری ہے. اور نفی ولد کیا مطلب ہے؟ اپنے اوپر الزام لینا کہ میں نے غلط کام کیا تھا جو بچہ دنیا میں آیا ہے. یہ مانتے ہوئے کہ یہ میرا بچہ ہے، میراث سے میں محروم نہیں کر سکتا. پھر کیا مطلب ہوا مولانا عاق کا؟ کیا مطلب ہوا؟ آپ تو ہم تو سمجھ رہے تھے عاق کا مطلب ہے میراث سے محروم ہی، تو یہ میراث سے تو محروم ہوا نہیں بچہ، تو پھر عاق کا کیا مطلب ہوا؟ عاق کا مطلب ہے جنت سے محروم ہونا. اور کر رہے ہیں یہ اولاد جنت سے محروم ہو جائے گی جن کے ماں باپ ناراض ہوں گے. پیسہ تو مل جائے گا، زمین کی ٹکڑے تو مل جائیں گے، لیکن جنت نہیں ملے گی. جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہوں جنت نہیں ملے گی. اس کے برعکس کر لیجئے، ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی بچے عاق ہو سکتے ہیں. فاتحہ نہیں پڑھ رہے، درود نہیں بھیج رہے، ان کی قبر کے اوپر نہیں جا رہے. بڑے شہروں کے مسئلے بھی بڑے ہیں. مثال یہ تو کراچی کی ہے. ایک صاحب میرے پاس روتے پیٹتے آئے، کہا جی میں نے میری ماں کی قبر پر ایک قبرستان کے گور کرنے ایک اور قبر بنا دی اور میں مقدمہ کروں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا. میں نے کہا جی آپ کتنے عرصے بعد ماں کی قبر پر گئے تھے؟ کہنے لگے 4 سال کے بعد. میں نے کہا اب بھی قصور گورکن کا ہے. 4 سال تک آپ کو ماں یاد نہیں آئی کہ اس کے بھی کہیں دفنا کے آئے ہوں گے؟ اگر اولاد ماں باپ کی قبروں پہ نہیں جائیں گے، ماں باپ وہاں سے ضرورت مند ہوں گے، ان کو ضرورت ہوگی مغفرت کی، اور وہ یاد کر رہے ہوں گے یہ کون دے گا ہمیں؟ ہمارے بچے دیں گے. بچوں کو تو ہم یاد ہی نہیں ہیں. تو یہ وہاں سے اپنے بچوں کو عاق کر سکتے ہیں، جنت سے محروم کر سکتے ہیں یہ ماں باپ. زار النبی قبر امہ، نبی نے اپنے مادر گرامی کی قبر کی زیارت کی.
سنت پیغمبر ہے قبروں پر جانا، سنت پیغمبر ہے. نبی ڈھونڈتے ہوئے گئے اپنی ماں کی قبر، کہتے تھے قبروں پہ جانا بدعت ہے. ہم مسلمان کی مانیں یا نبی کی مانیں؟ یہ کہہ رہے ہیں جی بدعت ہے، بدعت ہے. کیا بدعت ہے؟ تم قبروں کو نہیں مانو، قبروں کو گرانے کی بات کرتے ہیں، قبروں کو مسمار کرنے کی بات کرتے ہیں. میں نے ایک جملہ کہا، تم قبروں کو نہیں مانو، اللہ منوائے گا. اللہ کیسے منوائے گا؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے حتیم کا طواف کرنا بھی واجب ہے. جہاں پر نالا گرتا ہے، چھوٹی سی دیوار جو اٹھی ہوئی ہے، اس کو بھی طواف کرنا پڑتا ہے. نہیں جگہ بنی ہوئی ہے، چھوٹا شارٹ کٹ لگا کر صرف کعبے کی دیوار کے گرد گھوم سکتا ہے آدمی، اتنی جگہ ہے. مگر طواف باطل، حج باطل، عمرہ باطل. حتیم کا طواف بھی کرو. حتیم کیا ہے؟ اسماعیل اور ہاجرہ کی قبریں ہیں. تم قبروں کو نہیں مانو، میں طواف کرواؤں گا. تمہارے علم میں اگر نہیں ہے تو یہ تمہاری جہالت ہے. میں نے وہاں ان کو دفنائے گئے تو. قبروں پہ جانا سنت پیغمبر ہے، سنت پیغمبر ہے. جانا چاہیے ہمیں قبروں پر. یا رسول اللہ، میں نے منت مانی تھی میرا فلاں کام ہو جائے تو میں جنت کی چوکھٹ کا بوسہ دوں گا. حضرت نے فرمایا اپنی ماں کے پیروں کا بوسہ دو. یا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا. فرمایا قبر پہ جاؤ اور قبر پائنتی کی طرف بیٹھ کر بوسہ دو، تم جنت کا بوسہ دو گے. کہ یا رسول اللہ مجھے ماں کی قبر کا پتہ نہیں ہے. یہاں نبی ناراض ہوئے، سرکار کو برہمی ہوئی. سرکار نے فرمایا تمہیں ماں کی قبر کا پتہ نہیں ہے؟ افسوس کیا نبی نے. فرمایا اچھا پھر اپنے ہاتھ سے نشان بناؤ قبر کا، نشان بناؤ. تصور کرو یہ سرہانہ ہے، یہ پائنتی ہے، اور اس نشان بنا کر اس کا بوسہ لو. شبی بنوا رہے ہیں نبی. ماں کی قبر کی شبی، پھر اس کا بوسہ دو. ماں باپ کی قبروں پر میرے عزیزو، اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جائیں. قبروں پہ نہیں جائیں گے قبر مٹ جائیں گی. چاہتے ہیں یہ آثار یہ نظر آئیں، ان کے پاس جائیں. اور میرے پاس ایک کتاب ہے اجساد جاویدان کے نام سے. تقریباً 1000 سے زیادہ ان جنازوں کے احوال کے اوپر وہ کتاب ہے کہ جو 200 سال 600 سال 800 سال 300 سال کے بعد بھی قبر کھولی تو جنازہ تازہ نکلا، جیسے ابھی دفنایا گیا ہو. چند چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مٹی بدن کو نہیں کھاتی. وقت میرے پاس تنگ ہو گیا، مگر ایصال ثواب کی مجلس ہے، میں سمجھتا تھا کہ اس مضمون کو بیان کروں. چند چیزوں کی وجہ سے کیڑے مکوڑے مٹی خاک زمین مردے کو نہیں کھاتی. جی ان میں سے ایک نماز. اگر میں چاہتا ہوں کہ میری قبر میرے اوپر حاوی نہ ہو، میری قبر میرے اوپر غالب نہ آئے، میرے بدن کو نہ کھائے، میرا بدن اس صدیوں بعد بھی تازہ نکلے. کچھ دیر کے لیے تصور تو کریں، ابھی میری اس ہاتھ کے اوپر اگر چیونٹی چلنا شروع ہو جائے، چیونٹا چلنا شروع ہو جائے، میں کتنا بے چین ہو جاؤں گا. ایک چیونٹا چلے گا تو میں بے چین ہو جاؤں گا. یہاں کی مکھی آ کے بیٹھ جائے میں کتنا بے چین ہو جاؤں گا. تصور کریں قبر میں کیا ہو رہا ہے نہیں پتا. کیا کریں کہ یہ سب کچھ نہ ہو. ان میں سے ایک نماز کی پابندی. اس میں سے دوسری چیز پانی کا زیان نہ کرنا، پانی کا اسراف نہ کرنا. آدھے گلاس پانی کی پیاس تھی، پورا گلاس بھر کے آدھا پیا آدھا پھینک دیا. ٹوٹی کھولی بھی ہے، وضو چل رہا ہے، شاور بہ رہا ہے، غسل چل رہا ہے. جی 1 بالٹی پانی سے غسل ہو سکتا تھا، انہوں نے 50 بہا دی. ایسے شخص کے اوپر فشار قبر ہوگا. ایسے شخص کو قبر تنگ کرے گی، پریشان کرے گی. پانی کا اسراف، پانی کا زیان، یہ فشار قبر کا ذریعہ ہے. جو طہارت کے بغیر لوگ رہتے ہیں، جو وضو نہیں جانتے کرنا، جو غسل کرنا نہیں جانتے، جن کے ہاں طہارت نہیں ہے، نجاست زیادہ رہتی ہے، ان کے اوپر قبر فشار کرتی ہے، انہیں مٹی تنگ کرتی ہے. ناراض ہو رہے ہیں؟ مجھے معاف کیجئے گا. یہ چند چیزیں ہیں اور ایک طویل فہرست ہے. یہ چند چیزیں ہیں جو صلہ رحمی یہ فشار قبر سے بچاتی ہے. رشتہ داروں کو کیسے بھولا ہوا ہے بھائی. جی 2 سال ہو گئے چچا کو سلام نہیں کیا، 10 سال ہو گئے بھائی سے بات نہیں کرتا، بھائی نے بھائی پہ مقدمہ کیا ہوا ہے. ایسے آدمی کو قبر تنگ کرے گی.
کیا ہے اس دنیا میں؟ ابھی سانس جو اندر گیا پتہ نہیں واپس آئے بھی نہیں آئے، کچھ نہیں پتہ اس دنیا کا، ویسے ہی دھوکوں اور فریبوں کی جگہ ہے، قدم قدم پر فریب ہی فریب ہے۔ اگر میں اس دنیا کے اندر اس انداز سے زندگی گزاروں گا؟ نہیں۔ اگر میں نے اب تک بھائی کے ساتھ دشمنی رکھی ہوئی ہے، نہیں، مولا حسین کا واسطہ۔ میں مولا حسین کی مجلس سے ایک بات سن کر آیا ہوں، وہ یہ کہ بھائی کو بھائی سے لڑنا نہیں چاہیے۔ میری غلطی نہیں تھی، بھائی کی غلطی تھی، تب بھی میں ہی چلا جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے تو اپنی خبر ٹھیک کرنی ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ بھائی مجھے معاف کر دو، تمہاری غلطی تھی، میری تھی، کسی کی بھی تھی، میں معافی مانگ رہا ہوں، ختم کر دو پرانا قصہ۔ خالہ سے ملے ہوئے 2 سال گزر گئے، پھوپھی سے ملے ہوئے 2 سال گزر گئے، خاص طور پر غریب، اس بنیاد پر رشتہ دار سے نہ ملے کہ وہ غریب ہے۔ امیر رشتہ دار سے ملے اور غریب رشتہ دار سے نہ ملے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں قبر میں تنگ کریں گی۔ لیکن عزیزان گرامی، جب مومن قبر میں پہنچے گا ان تمام خوش اعمالیوں کے ساتھ، ایک مرتبہ وہ قبر جنت کی ایک کھڑکی بن جائے گی، اور سب سے پہلے مولا علی کی زیارت ہوگی، اور اس قبر میں حسین ابن علی کی زیارت ہوگی۔ یا حار و حمدان من یموت یرانی، اے حارث حمدانی، جو مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے۔ ان خوشامالیوں کے ساتھ مولا علی جب ہم سے ملیں گے تو وہ رنگ ہی کچھ اور ہوگا۔ اللہ آپ کو قبروں کی زیارت نصیب کرے، اللہ آپ کو قبر حسین کی زیارت نصیب کرے، اللہ آپ کو قبر جناب زینب کی زیارت نصیب کرے، نبی کے قبر کی مدینہ منورہ میں سب کو اللہ زیارت عطا کرے۔ ان قبروں میں ایک قبر، چھوٹی سی قبر بھی ہے، اس قبر کی زیارت ضرور کرنا چاہیں۔ اللہ آپ سب کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت نصیب کرے، اللہ آپ کو شام لے جائے۔ جب آپ شام جائیں نا تو سکینہ بنت الحسین، حسین کے سینے پہ سونے والی 4 سالہ بچی، آپ رو رہے ہیں عزادارو، آپ نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ جناب سکینہ اونٹ سے گر گئی تھی، مگر میں نے ایک روایت پڑھی بی بی کو اونٹ سے گرایا گیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ جب جناب امام حسین کا سر آتا تھا نا، بابا کو مخاطب کر کے کہتی تھی، بابا میرے گوشوارے اتار لیے ہیں، بابا مجھ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، بابا مجھے تازیانہ مارتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سارا قافلہ گریا کرتا تھا بی بی کے گریے پر۔ ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ کیا کریں اس بچی کا رونا بند ہو جائے، تو ایک اور ظالم نے کہا اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ، میں اس بچی کو اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا۔ آپ گئے نا زیارت کے لیے کوفے سے شام تک، شام کی راہوں میں اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی قبریں ہیں، بہت بچے گرے اونٹوں سے، بہت بچے گرے، اونٹوں کے پیروں کے نیچے آتے رہے۔ جناب سکینہ کو اس ابن رجر نامی ظالم اونٹ سے گرا دیا، قافلہ آگے بڑھا، بی بی اونٹ کے پیچھے آ رہی ہیں، قافلے کے پیچھے، پھوپھی اماں میں گر گئی، بھیا زین العابدین میں گر گئی، قافلہ آگے بڑھ گیا۔ سر حسین جس نیزے کی ہنی پر تھا نا، وہ سر ظالم کے ہاتھ سے وہ نیزہ چھٹا اور زمین میں گڑ گیا۔ اب سر کو نکالنا چاہتے ہیں، نیزے کو نکالنا چاہتے ہیں، نیزہ بھاری ہے، نہیں نکلتا ہے۔ امام سجاد سمجھ گئے میرے بابا کے سر کا معجزہ ہے، قریب آ کر کہا بابا آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ سر حسین بولا، امام حسین عزاداروں 9 مرتبہ امام کا سر بولا ہے، کٹنے کے بعد دفن ہونے تک امام حسین کا سر 9 مرتبہ بولا ہے۔ ان میں سے ایک سر اس وقت بولا، یہ سر اس وقت بولا، آواز آئی میری سکینہ گر گئی ہے۔ جناب زینب نے خود کو اونٹ سے گرا دیا، گئی ہیں اس جانب جہاں سے قافلہ آ رہا تھا، سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو؟ کیا دیکھا؟ ایک درخت کے سائے میں ایک کالے برقعے میں بیوی ہے جو جناب سکینہ کو گود میں لیے ہوئے ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اور سکینہ ان کی گود میں سو گئی ہے۔ جناب زینب کو 2 تعجب ہوئے،
ایک تعجب تو بی بی زینب کو یہ ہوا کہ ہم پر تو کوئی رحم نہیں کرتا، یہ کون ہے جو ہم پر رحم کر رہی ہے؟ دوسرا تعجب بی بی زینب کو یہ ہوا کہ سکینہ کسی کی گود میں نہیں جاتی۔ اجرکم اللہ، جب کہیں قافلہ رکتا تھا نا تو جناب رباب بی بی کی مادر گرامی جناب سکینہ کی ماں آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ، تو کہتی تھی نہیں مجھے بابا کی گود میں جانا ہے۔ پھوپھی زینب کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ، تو فرماتی تھی نہیں مجھے بابا کی گود میں جانا ہے۔ یہ کسی کی گود میں نہیں جاتی۔ یہ کون بی بی ہے جس کی گود میں سکینہ سو گئی ہے؟ قریب جا کر بیٹھ گئی، کہنے لگی بی بی یہ بچی جو تمہاری گود میں یہ میری بچی ہے، یہ میرے بھائی حسین کی بچی ہے، میرا بھائی میرے حوالے کر کے گیا تھا، مگر مجھے ان دو سوالوں کے جواب چاہیے، تم ہم پر رحم کیوں کر رہی ہو؟ ہم پہ تو کوئی اہل بیت پہ رحم نہیں کر رہا۔ دوسرا یہ تمہاری گود میں سو کیسے گئی؟ جب یہ دونوں سوال جناب زینب نے کیے، اس بی بی نے اپنی نقاب ہٹائی تو ایک بیٹی نے ماں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، سامنے فاطمہ زہرا بیٹھی نظر آئی۔ اے زینب تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی ہے، آپ نے گریہ کر لیا ہے، صرف ایک مصائب کا جملہ اور سن لیجئے۔ جب شام سے رہائی پا کر قافلہ تیار ہو کر مدینے جانا چاہ رہا تھا تو جناب زینب نے اونٹوں کو دیکھ کر فرمایا کہ ان کپڑوں کو تبدیل کرواؤ جو اونٹ محملوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد زہرا، اے زین العابدین انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ تاکہ جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزرے لوگ سمجھ جائیں کہ اولاد زہرا کے عزادار جا رہے ہیں۔ میرے مولا نے انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کروایا، محملوں کو سب بیویوں کو بٹھانا شروع کیا۔ جب قافلہ میرے مولا کے مطابق جمع ہو گیا تو حضرت نے فرمایا پھوپھی اماں، اے میری پھوپھی زینب بتائیے کیا ساری بیویاں بیٹھ گئیں؟ میری بیوی نے فرمایا نہیں، بھابی رباب نظر نہیں آ رہی۔ اجرکم اللہ، بھابی رباب نظر نہیں آ رہی۔ تو امام سجاد نے فرمایا مجھے معلوم ہے میری ماں کہاں ہے۔ کہ زین العابدین کہاں ہیں؟ کہ آپ میرے ساتھ چلیے میں انہیں لے کر آؤں۔ اب آگے آگے امام سجاد ہیں، پیچھے پیچھے ساری بیویاں ہیں۔ امام سجاد نے زندان شام کی طرف رخ کیا، جناب زینب کی آواز آئی زین العابدین یہ تو زندان شام ہے۔ فرمانے لگے کچھ قدم اور آگے آئیے۔ اب جیسے ہی زندان شام میں میرے مولا سجاد نے قدم رکھا، کیا دیکھا جو جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے ہو، ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا ہو۔ آواز دے کر کہا جناب زینب نے بھابی قافلہ جا رہا ہے، چلیے قافلہ جا رہا ہے۔ میری بیوی نے نحیف سی آواز میں کہا اے زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا مولا کربلا میں میری بچی زندان میں اکیلی ہے۔ آپ نے گریہ کر لیا عزادارو۔ چلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا جناب زینب کو لانا آسان تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جب خیمے جل رہے تھے نا تو ایک بی بی تھی جو خیمے سے جا کے لگتی تھی اور آگ اسے روکتی تھی۔ خیمے کی جو چوبیں تھیں، یہ جو ستون ہیں خیمے کے، ان جلتے ہوئے ستونوں سے جا کے ٹکرا جاتی تھی۔ وہ راوی کہتا ہے میں یہ سمجھا کہ اس گھمسان میں اس بی بی کی آنکھیں چلی گئی ہیں، اس بی بی کو نظر نہیں آ رہا ہے، یہ آگ سے جا کے لگتی ہے۔ میں دوڑتا ہوا گیا، میں نے کہا بی بی تمہیں آگ نظر نہیں آتی؟ تم آگ سے جا کے لگ جاتی ہو؟ تو اس بی بی نے کہا یا شیخ انا لنا علیل، اے شیخ ہمارا ایک بیمار ہے جو اندر رہ گیا ہے، وہ خود باہر نہیں آ سکتا، میں اسے لانا چاہتی ہوں۔ اور وہ بی بی خیمے میں گئی اور اپنی پشت پر زین العابدین کو اٹھا کر لائی۔ علامہ ذیشان اثر جوادی کا جملہ ہے جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا آسان تھا، قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا مشکل تھا۔ بار بار بی بی چلی جاتی تھی، امام لے کر آتے تھے زین العابدین مجھے یہیں رہنے دو۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ، حاضرین کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما۔ میں
یا اللہ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، اس آبادی پر اپنا کرم نازل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مرحوم مغفور محمد رمضان میمن کے سال ثواب کے لیے تلاوت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على توجہ